بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری اخلاقیات کے اوپر بات کریں گے۔ میں ایک حسن نثار صاحب کا ایک پروگرام سن رہا تھا جس میں ان سے کسی نے سوال کیا کہ ہم بے شک ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو ترقی نہیں کی ہے لیکن ہم اخلاقیات میں بہت آگے ہیں۔ تو اس کے اوپر حسن نثار صاحب نے بہت اچھے جوابات دیے اور انہوں نے کہا کہ ہم کس چیز میں آگے ہیں، اخلاقیات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک چیز کے اوپر پہلے تو انہوں نے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے کہاں پہ صفائی کی ہے؟ ہم اپنے گھر کا مال اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، کوڑا پھینکتے ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی بدحالی ہے کہ ہم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ اس گن میں سے ہم نے خود گزر کے جانا ہے۔ پھر کس قسم کا اخلاق ہمارا ہے؟ ہم بے ایمانی کرتے ہیں ایک ایک چیز میں۔ دودھ میں ملاوٹ ہم لوگ کرتے ہیں، گندا پانی ملاتے ہیں اس کے اندر، بکروں کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں، گندا پانی ڈالتے ہیں تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے۔ بچوں بقرہ عید کے اوپر ہم بکروں میں ہوا بھرتے ہیں تاکہ بکرا موٹا نظر آئے۔ ہم کس چیز کو روئیں گے؟ اوپر سے لے کے نیچے تک انہوں نے کہا کہ اوپر سے نیچے تک، صدر سے لے کے حکمران نیچے تک، پٹواری تک جو سے بے ایمان ہیں، رشوت کھاتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ ہو یا اس سے پہلے والی گورنمنٹ ہو، اگر یہ رشوت پرائم منسٹر بظاہر کچھ کھاتا نہیں ہے تو دیکھتا بھی تو نہیں ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو ماں بہن کی گالی نکال دی جائے ویسٹ میں، سن آف بچ کہہ دیا جائے، اس کا وہ برا نہیں مناتا، لیکن اس کو کہہ دیا کہ تم بے ایمان ہو، تم جھوٹے ہو، تو وہ آپ کے اوپر کیس کر دے گا کہ مجھے تم نے کس طرح کر لیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، 88 میں جب میں انگلینڈ گیا تو میرے ساتھ میری کزن وغیرہ تھے، تو ہم لوگ مدام تساو وغیرہ گئے اور وہاں پہ ہم نے چیزیں دیکھی۔ تو میں جب دیکھا تو مڑ کے وہاں سے، تو جہاں پہ انٹر ہونا تھا وہاں پہ خوب انہوں نے سختی تھی، وہاں پہ ایک ایک آدمی ٹکٹ لیتا تھا، جاتا تھا۔ لیکن جب میں واپس آیا اور ایگزیکٹ سے باہر آ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد مجھے یہ خیال ہے کہ جب میں کوئی چیز رہ گئی تھی، میں واپس ایگزٹ سے اندر چلا گیا اور میں دوبارہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ کسی نے نہ کوئی پہرہ دار تھا نہ کوئی تھا، دیکھا نہیں۔ تو میں نے اپنی کزن سے پوچھا کہ یہ جو ہے نا، میں اسے بہتر تھا ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایگزٹ سے انٹر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہی حسن نثار نے یہ کہا کہ کوئی کہنا کہ اس میں دودھ میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی بات کی کہ ملاوٹ کیسے ہو سکتی ہے دودھ کے اندر۔ یہ کس کا بیوقوف آدمی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ دودھ میں ملاوٹ تو نہیں ہے، دوائیوں میں ملاوٹ تو نہیں ہے، کھانے پینے کی چیز میں ملاوٹ تو نہیں ہے۔ ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ ہی نہیں آتی تھی، شاید آج سمجھ آتی ہو، لیکن جب 88 میں گیا اور اس کے بعد بھی انگلینڈ وغیرہ جاتے رہے دوسرے ملکوں میں، تو تصور نہیں تھا کہ ملاوٹ کیا چیز ہوتی ہے، کس طرح سے آپ ایگزٹ سے انٹر ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک عجیب قسم کی بات تھی۔ اور ہمارے یہاں جو ہے ہر 2 نمبر کام جو ہے کرتے ہیں، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ اگر میں کوئی 2 نمبری بھی کر دوں تو وہ کہیں گے یہ اس میں شامل ہے۔ میں جب پاکستان میں تھا تو جو کوالیفیکیشن ہوتی تھی نا بچے کی شادی کے وقت، وہ نہیں دیکھی جاتی تھی۔ یہ پوچھا جاتا ہے یہ کہاں کام کرتا ہے، پولیس میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے، یہ رشتہ ہو سکتا ہے۔ اگر وابڈا میں کام کرتا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر کسٹم میں کام کرتا ہے تو ویری گڈ ہے وہ، یعنی کہ نمبر 1 پہ جو ہے وہ کسٹم ہے۔ کیونکہ کسٹم والا جو آدمی تھا وہ دنوں میں گھر بناتا تھا، دنوں میں کروڑ پتی ہو جاتا تھا، اتنا پیسہ بناتا تھا۔ تو وہ جو سب پہلے نمبر پہ ہوتا تھا کسٹم، پھر وابڈا، پھر پولیس، پھر اور چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں۔ اگر تو اس کی اوپر کی انکم نہیں ہے، باقاعدہ لڑکی کے گھر والے پوچھتے تھے کہ اس کی انکم کتنی ہے، اس کے علاوہ اوپر کی انکم اور کتنی ہے۔ تو وہ بتاتے تھے فخر سے کہ جی ہمارے بچے کی اوپر کی انکم بہت ہے ماشاءاللہ سے، حج بھی ہمیں اس نے کروایا ہے، اور گھر میں بھی پیسے کی ریل پیل ہے۔ اور گھر والوں کو احساس نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ جرائم ایسے ہوں گے، یہ قیامت کی نشانی میں شامل ہے کہ جرائم جو ان سے ہیں وہ اس کو آپ نہ ایک فخر محسوس کریں گے اس میں، آپ بتاتے ہوئے کہ یار میری اوپر کی انکم پڑی ہے، بہت زبردست انکم ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پٹواریوں کو ہم جانتے ہیں، پٹواری کروڑ پتی ہیں، ادھر کی زمین ادھر کرتے نہیں، ادھر کی ادھر کرتے نہیں، ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ان کے آل ان آل ہیں، اور پیسہ بناتے ہیں۔ کئی
4 4 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں بے تحاشا. تو یہ اب یہ چھوٹے پیمانے کا جو سرکاری ملازم ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم کس اخلاق کی بات کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اخلاق میں بڑے اچھے ہیں اور پھر مذہبی تو میں بہت اسٹرانگ ہیں. ایک تحقیق، ایک ریسرچ کے بعد یہ پتہ لگا ہے کہ دنیا کے اندر جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ گمراہی پھیلاتے ہیں، یعنی کہ زیادہ بدفعلیاں کرتے ہیں. اگر پاکستان میں دیکھ لیں، چلیں پاکستان میں آپ کو بچے کے ساتھ بچی کے ساتھ بدفعلی کرتا ہوا ہمیشہ کوئی مسجد سے ریلیٹڈ آدمی ملے گا، یا مسجد کا مولوی ہوگا یا مؤذن ہوگا یا کچھ بھی ہوگا یا قرآن پڑھانے کے لیے بغیر میں آ رہا ہوگا، کوئی بھی ہوگا. آپ جتنی بھی آپ کو ویڈیوز ملیں گی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کو انہی لوگوں کی ملیں گی کہ جن کا مذہب سے ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے. آپ کو کوئی لچا بدماش گلی کا لفنگا یہ کام کرتے نہیں دیکھے گا. اس میں پھر بھی حیا ہوتی ہے. آپ کہیں نا گلی میں کھڑے ہوئے بندے لڑکے کھڑے ہوئے یہ گنڈے ہیں یا یہ لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں ایسی اوپر سے، یہ کوئی چور ڈاکو بھی ہے اگر ہے تو وہ اس کام کے اندر نہیں آئے گا. یہ جو کام ہے نا چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا، اس قسم کے سپارہ پڑھاتے ہوئے گندگی کرنا، یہ کام آپ کو مولوی نظر آئے گا ہمیشہ. اور مولوی جو ان سے ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ ان کو آخر کیا بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہی کیوں پکڑے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اور جگہوں پہ بھی دیکھا گیا، پادریوں کو دیکھا گیا ہے، پنڈتوں کو دیکھا گیا ہے. یہ مذہبی طور پر لوگ مذہب والے کیوں ایسا حرکت کرتے ہیں. اس کے اوپر بھی کسی وقت میں پروگرام کروں گا اور بتاؤں گا کہ نہ کہ اس کی تحقیق پہلے کر لوں کہ ان کو آخر بیماری کیا ہوتی ہے. یہ تو کسی ڈاکٹر سے پوچھنا پڑے گا کہ بیماری ہو جاتی ہے یا یہ اخلاقی طور پہ اتنے برے حال ان کا ہوتا ہے، یا یہ جہاں پہ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوتا ہے وہی بدلہ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے والی ہیں ساری کی ساری. تو میں آج میرا پروگرام کرنے کا یہ مقصد تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ جب میں نے پروگرام سنا تو میرے دل چاہا کہ میں حسن نثار صاحب کا نام لے کے بلکہ ان کو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت اعلیٰ پروگرام کیا. اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے ملک میں تو گردے زبردستی نکال لیتے ہیں. بندہ اغوا کیا، گردہ نکالا، پھینک دیا اس کو کہیں پہ ویرانے میں، بیچارے جب ہوش آیا لگا گردہ ہی غائب ہے اس کا. یہ نہیں اور بہت ساری چیزیں آرگنز نکالنے والا عام کام ہو رہا ہے یہ، اور یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. ہم نے کبھی بھی اپنے اخلاق پہ توجہ نہیں دی. ہمیں یہی فکر لگی ہوئی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے نہ ہم مذہبی تو ہم نہ لیڈر بن جائیں. مذہب کو استعمال کرتے ہیں، سیاست میں استعمال کرتے ہیں، اپنے جھوٹ بولنے میں مذہب کو استعمال لاتے ہیں. قسمیں کھا دیں گے فٹافٹ، حاجی نام لگائیں گے اپنے نام کے ساتھ، پتہ دوسرے پہ روپ پڑے کہ یہ حاجی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی نیک ہوگا. اور آج تک آپ دیکھیں کہ جیسے حسن نثار نے کہا کہ جتنے حاجی جو ان سے ہیں 2 نمبری کر رہے ہیں، چرس کا کاروبار کر رہے ہیں، لے کے جاتے ہیں مال، چرس بھر کے بچوں کے پیٹوں میں بھر کے لے کے جاتے ہیں. ان کے پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ حاجی ہی لوگ ہوتے ہیں. تو ناظرین یہ جو چیزیں ہیں ساری کی ساری یہ مذہب کو مزید بدنام کرنے کے لیے ہو رہی ہیں. اور مذہب کو ہم نے اتنا بدنام کر دیا ہے کہ شرم آتی ہے ہمیں ان لوگوں کا نام لیتے ہوئے. یہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں، کوئی بھی جھوٹا الزام لگا کے کسی پہ الزام لگا دیا کہ اس نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اس نے قرآن کی توہین کی ہے. میں نے ابھی پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ جن لوگوں نے قسمیں کھائیں قرآن سر پہ اٹھا کے، ان کی بھی اتنی بڑی داڑھی تھی، ان کو کسی مائی کے لال نے نہیں پکڑا. انہیں کسی نے ان پہ الزام لگایا کیونکہ وہ مولوی تھے، اور جھوٹ گیا کہ ہم نے رشوت نہیں کھائی ہے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے، جبکہ وہ سامنے پتہ لگا ووٹ بھی ڈالا انہوں نے اور رشوت بھی کھائی، ویڈیو بھی آ گئی، لیکن ان کو کوئی شرمندگی نہیں اس کے اوپر، اور نہ ہی حکومت نے ان کے اوپر کوئی مقدمہ قائم کیا. ناظرین یہ ہے، ہم تو صرف اس پہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گندے معاشرے سے ہماری جان چھڑائے، ان ظالموں سے ہماری جان چھڑائے جو ہمارے ملک میں ناسور بن کے آئے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے بھی دشمن ہیں، مذہب کے بھی دشمن ہیں. جیسے کہ علامہ کہتے ہیں نا کہ ننگ ملت، ننگ دین، ننگ وطن، یہ وہی چیز ہے ساری کی ساری. یہ علامہ اقبال نے سے تقریباً 100 سال پہلے کہا تھا، وہ آج پوری اترتی ہے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر، اگر ہمارا پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.